شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ تم اللہ کی عہد کو تھوڑے مول کے بدلے نہ بیچ دیا کرو۔ یاد رکھو اللہ کے پاس کی چیزیں ہی تمہارے لیے بہتر ہیں، بشرطے تمہیں علم ہو۔ تمہارے پاس جو کچھ ہے سب فانی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے پاس جو کچھ ہے باقی ہے۔ اور صبر کرنے والوں کو ہم بھلے اعمال کا بہترین بدلہ ضرور عطا فرمائیں گے۔ جو شخص نیک عمل کرے، مرد ہو یا عورت، لیکن با ایمان ہو تو ہم اسے یقیناً نہایت بہترین زندگی عطا فرمائیں گے، اور ان کے نیک اعمال کا بہترین بدلہ بھی انہیں ضرور دیں گے۔ قرآن پڑھنے کے وقت ران رہے ہوئے شیطان سے اللہ کی پناہ طلب کرو۔ ایمان والوں اور اپنے پروردگار پر بھروسہ رکھنے والوں پر اس کا زور متلقہ نہیں چلتا، ہاں اس کا غلبہ ان پر تو یقیناً ہے جو اسی سے رفاقت کریں اور اسے اللہ کا شریک ٹھہرائیں۔ اور جب ہم کسی آیات کی جگہ دوسری آیات بدل دیتے ہیں، اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نازل فرماتا ہے اسے وہ خوب جانتا ہے، تو یہ کہتے ہیں کہ تو بہتان باز ہے، اور بات یہ ہے کہ ان میں سے اکثر جانتے ہی نہیں۔ کہہ دیجئے کہ اسے آپ کے رب کی طرف سے جبرائیل حق کے ساتھ لے کر آئے ہیں، تاکہ ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ استقامت عطا فرمائے اور مسلمانوں کی رہنمائی اور بشارت ہو جائے۔ ہمیں بخوبی علم ہے کہ یہ کافر کہتے ہیں اسے تو ایک آدمی سکھاتا ہے، اس کی زبان جس کی طرف یہ نسبت کر رہے ہیں اجمی، اور یہ قرآن تو صاف عربی زبان میں ہے۔ جو لوگ اللہ کی آیاتوں پر ایمان نہیں رکھتے، انہیں اللہ کی طرف سے بھی رہنمائی نہیں ہوتی، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ جھوٹ افطرا تو وہی باندھتے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ کی آیاتوں پر ایمان نہیں ہوتا، یہی لوگ جھوٹے ہیں۔ جو شخص اپنے ایمان کے بعد اللہ سے کفر کرے تو اس کے جس پر جبر کیا جائے اور اس کا دل ایمان پر برقرار ہو، مگر جو لوگ کھلے دل سے کفر کریں تو ان پر اللہ کا غضب ہے، اور انہی کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ یہ اس لیے کہ انہوں نے دنیا کی زندگی کو آخرت سے زیادہ محبوب رکھا۔ یقیناً اللہ تعالیٰ کافر لوگوں کو راہ راست نہیں دکھاتا۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں پر اور جن کے کانوں پر اور جن کی آنکھوں پر اللہ نے مہر کر لگا دی ہے، یہی لوگ غافل ہیں۔ کچھ شک نہیں کہ یہی لوگ آخرت میں سخت نقصان اٹھانے والے ہیں۔